بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کہانی سنائیں گے ہم لوگ ایک پیاسے کوے کی، اور ہم لوگ اس میں آپ کو اصلی ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ کیسے کوے نے اپنی پیاس بجھائی۔ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھنے کے۔ گرمیوں میں سورج اپنے پورے عروج پہ تھا اور آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سورج جب پورے عروج پر ہو اور بہت زیادہ آب و تاب کے ساتھ چمک دے رہا ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ گرمی کی شدت کس قدر ہوتی ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پرندے اور جانور بھی بے حال ادھر ادھر گھوم رہے تھے، لیکن کیونکہ قدرت نے ہر ایک میں ایک نظام رکھا ہے کہ وہ ایک حد تک اپنی پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں ایسا ہوا کہ ایک کوے کو بہت زیادہ شدت کی پیاس لگنے لگی۔ وہ گرمی کی زور کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور ادھر ادھر پانی کی تلاش میں گھومنے لگا۔ پانی کی تلاش کوے کو بہت زیادہ بے چین کی ہوئی تھی، کیونکہ گرمی کا زور بہت تھا، اوپر سے اس کی پیاس کی شدت جو تھی وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اب پرندہ ہے، پرندہ جتنا زیادہ پرواز کرے گا، اڑتا رہے گا، اس کی پیاس کی شدت اور بھی بڑھے گی، کیونکہ وہ دھوپ کی سختیوں میں اڑ رہا ہے۔ اب کوا بھی کیا کرے، پانی کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ کس طرح سے اپنی پیاس بجھائے۔ کوے کی پیاس کی شدت اسے ادھر سے ادھر گھمائے جا رہی تھی اور پانی کی تلاش میں وہ اپنے آپ کو مزید آگے پیچھے کر رہا تھا کہ کہیں سے پانی اسے تھوڑا ہی مل جائے، پیاس بجھ جائے۔ اچانک اسے ایک گھڑا نظر آتا ہے، وہ گھڑے کی طرف فوراً ہی لپکتا ہے، لیکن جو ہی گھڑے میں جھانک کے دیکھتا ہے تو گھڑے کا پانی کافی نیچے ہوتا ہے۔ اب اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اچانک اسے کچھ پتھر نظر آتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ چلو پتھر ڈالتا ہوں تو اس پہ پتھر ڈالنے کی وجہ سے پانی اوپر آ جائے گا اور میں اپنی پیاس بجھا لوں گا۔ آخر کوے نے وہی کیا، گھڑے میں اس نے اتنے پتھر ڈالے کہ پانی اوپر آ گیا۔ جیسے ہی پانی اوپر آتا ہے وہ سیراب ہو کے پانی پیتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اللہ کا کہ اس نے اس کی پیاس بجھائی۔ پانی پینے کے بعد کوے کی تازگی بحال ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو پھر سے بہترین محسوس کیا۔ بچوں، کہانی تو یہاں ختم ہوئی، لیکن میں آپ کو کوے کا بالکل اصل ایک واقعہ بھی دکھاتی ہوں۔ کوے نے یہ دیکھے کس طریقے سے کوے نے پانی میں کنکر ڈال رہا ہے اور اپنے پیاس کو بجھانے کی جستجو کر رہا ہے۔ یہ جستجو یہ صحیح مطلب اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہم کسی کی بھی کام کی کوشش کریں تو ہم اپنے کام کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ یہ ایک پرندہ جو بے زبان ہے وہ اپنے لیے وہی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج تک بچوں کو سناتے آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ اصل واقعہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے وہی کام کر رہا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ پیاس سے کوا ادھر ادھر گھوم رہا تھا، کوے کو پانی نظر آیا۔ کوے نے حقیقت میں دیکھیں پتھر ڈالے اور پانی کی سطح کو بلند کیا۔ کوے نے پانی پیا، دیکھیں کس طریقے سے کوا پانی پی رہا ہے اور اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ وہ بار بار ایک کنکر ڈال رہا ہے، کیونکہ جب پانی پیتا ہے تو پانی واپس نیچے چلا جاتا ہے۔ تو بچوں دیکھا، جو کہانی ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جو کہانی ہم آپ کو سناتے آ رہے ہیں، آج اس کی اصل حقیقت اور اصل کہانی بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ کوا واقعی ایسا کر سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ اصل کہانی دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئی کہ جسے ہم کہانی سمجھتے تھے وہ اصل بھی زندگی میں ہم اسے دیکھ چکے ہیں کہ کوے نے کس طرح اپنی پیاس بجھائی۔ یہ پرندہ ہے، شعور نہیں رکھتا، لیکن اسے جب اللہ نے عقل دی تو اس نے اس عقل کا استعمال کیا۔ ہم انسان ہیں، ہم تو باشعور ہیں، ہم شعور لے کے پیدا ہوتے ہیں، شعور کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، تو اپنے شعور کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اپنی بہترین منزل مقصود کو پانے کے لیے اپنے شعور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے شعور کا استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں اور اپنے دین پہ ثابت قدم رہیں۔